انہوں نے سمجھا حسین آ گیا ہے، سارا کوفہ نکل کے باہر آ گیا، جہاں سے گزرتے لوگ کہتے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، رسول کے بیٹے تجھ کو سلام ہو۔ انہوں نے سمجھا حسین آیا۔ جب تک عبید اللہ ابن زیاد اپنے گورنر ہاؤس میں پہنچے 32,000 کے قریب کوفی جمع ہو چکے تھے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کو پتا چلا، وہ بھی بھاگے ہوئے آئے کہ حسین آ گیا۔ ان کو تو پتہ نہیں کون آیا۔ گورنر ہاؤس کے پاس جا کر مسلم ابن عقیل پاس، ان کے ساتھی پاس، عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے چہرے سے اپنے کپڑے کا پلو ہٹایا۔ لوگوں نے دیکھا کہ حسین کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد آ گیا ہے۔ اب عبید اللہ ابن زیاد نے گھور کے دیکھا 32,000 شیعہ، صرف 18 سپاہی تھا، اور پلٹ کے کہنے لگا کہ جان عزیز ہو ابھی پلٹ جائے، وگرنہ کبریائی کی قسم میں تمہاری بیویوں کو بیوہ اور تمہارے بچوں کو یتیم کر دوں گا، پلٹ جاؤ۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے، 18 سپاہی، اور وہ زمانہ نہیں تھا کہ پولیس والوں کے پاس جیپیں، بندوقیں اور سٹین گنیں اور آنسو گیس کے آلات اور لوگ بیچارے نہتے، بلکہ وہ زمانہ وہ تھا کہ پولیس والوں کے پاس بھی تلواریں اور عام لوگوں کے پاس بھی، دونوں کے پاس تلواریں۔ لیکن کوفے والوں کا حال پنجاب کی اس بستی کا سا تھا جس بستی میں ایک چور ایک ڈانگ لے کے آ گیا، پوری بستی والوں کو آگے لگا لیا، آگے آگے بستی والے پورے بھاگ رہے، پیچھے اکیلا چور بھاگ رہا۔ صبح کو لوگوں نے پوچھا اور تمہاری مت ماری گئی ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کیا کرے، ہم سارا گاؤں اکیلے اور چور اور لاٹھی 2 جنے تھے۔ یہ کوفے کے لوگوں کا حال، 18 سپاہی، 32,000 جوان، 18 کو دیکھ کے لوگوں نے کھسکنا شروع کیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ 32,000 میں صرف 3200 باقی رہ گئے۔ کہا پکڑ لو اس گورنر کو، اس کی بوٹیاں اڑا دو، پکڑ لو۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کسی کی ماں نے بچہ جنا ہو تو آگے بڑھ کے تو دکھائے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ عبید اللہ ابن زیاد نے یہ لفظ نکالے، مسلم ابن عقیل نے دیکھا کہ صرف 32 آدمی ساتھ رہ گئے۔ اب ذرا اور آگے بڑھے، جاؤ الارشاد شیخ مفید کی، اعلام الورا تبرسی کی، الفصول المہمہ ابن سباق کی، کشف الغمہ اربلی کی، تمہاری کتابیں اٹھاؤ، کوئی مقابلہ، کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر گزری، مسلم ابن عقیل نے دیکھا کہ تنہا تنہا کوفہ کے بازاروں میں کھڑا ہے، کوئی ساتھ باقی نہیں بچا۔ پردے، اجنبی، تنہا، غریب الوطن، کوفے کے راستوں کو بھی نہیں جانا، پتہ ہی نہیں راستے سے۔ اب بھاگا، اس کی تو بالکل یہی مثال ہے کہ میرے جیسا آدمی شاد باغ میں آئے، تم سارے بھاگ جاؤ تو میں کہاں جاؤں گا؟ مجھے تو راستہ بھی نہیں آتا شاد باغ، کہاں جاؤں؟ مسلم ابن عقیل کے جائے تو جائے کہاں؟ ادھر بھاگے، آخر ایک گلی میں گھسے، دروازے پہ دستک دی۔ اس شیعہ نے جس نے موت کی بیعت کی ہوئی تھی، حسین کے بھیا کے چہرے کو دیکھا، اپنے کواڑ بند کر، دوسرے دروازے پہ دستک، اس نے دیکھا، پھر کواڑ بند کر لیے، تیسرے چوتھے بھاگتے رہے، پیچھے سپاہی بھاگ رہے ہیں، تاکہ